جس طرح عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہے دونوں کو نہیں ہوتا، پتہ دونوں پارٹیوں کو نہیں ہوتا، وہ یہ ہوگا یہ چل اے ہن مولوی صاحب کو پوچھ لیں گے، اے ہن مولوی صاحب کو پوچھیں گے، ایسے اپنے مولوی صاحب کو پوچھیں گے، وہ لگے ہوتے ہیں اور بے بہا مسائل کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے، فضول میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو نعوذ باللہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، للابرار نیکوکار لوگوں کے لیے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو اتارا گیا آپ کی طرف اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو ان کی طرف اتارا گیا، خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے والے ہیں، لا یشترون نہیں وہ بیچتے بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ثمنً قلیلا تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں، اولئک لہم اجرہم یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو، اصبروا صبر کرتے رہو، وصابروا اور مقابلے میں خوب ڈٹ کے مقابلہ کرو، ورابطوا اور تیار ہو کے رہو جہاد کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں دنیا میں تھوڑا سا انعام مل جائے، تھوڑی سی انسان کے پاس دولت آ جائے، اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کہیں کوئی چور نہ آ جائے، پھر وہ اپنے بار باڑے لگائے گا، چوکیدار رکھے گا، یہ بڑا انتظام کرے کہ چور نہ آ جائے، کہ میرا مال چھین نہ جائے۔ لیکن جو آخرت میں ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ آپ یہاں دیکھ لیں بعض دفعہ انسان چودھری ہوتا ہے، پورے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑا ٹھاٹ باٹ ہے، لیکن بالآخر کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہی مانگنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کہاں بادشاہی سے فقیر بھی بنا دیتا ہے، لیکن جو آخرت میں ملے گا نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا، کبھی بھی ختم۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ جو وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، باغات ملیں گے، ایسی نعمتیں ہوں گی، حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا ایسی ایسی وہاں پہ نعمتیں ملیں گی آج تک کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی دل میں ان کا کھٹکا پیدا نہیں ہوا، ایسی نعمتیں ہیں وہاں، ایسی بے بہا نعمتیں ہیں۔ اس لیے انسان کو ان نعمتوں کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ وما عند اللہ خیر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، للابرار نیکوکار لوگوں کے لیے، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے رب العالمین کے پاس جو ہے وہ بڑا بے بہا ہے، بڑا اچھا ہے، اس کی طرف کوشش کرے انسان۔ اور کچھ پھر اہل کتاب جو پہلے دوسرے تھے، یعنی عیسائی تھے یا یہودی تھے، وہ پھر ایمان بھی لے کے آئے نبی علیہ السلام کے اوپر، ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کو خوشخبری ہے آگے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
ان کا ایمان دنیا پہ نہیں ہے، دنیا آئے گی تو کامیابی نہیں، بلکہ کس پہ ایمان ہے ان کا؟ اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ اور وما انزل الیہم الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے، یعنی قرآن کریم کی طرف اوپر بھی ان کا ایمان ہے۔ وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا تورات یا انجیل اس کے اوپر بھی ان کا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ خاشعین للہ، وہ کہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ نیکوکار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تبھی تو آپ کے اوپر بھی مان لے آئے۔ ان کو مال کی، دولت کی، ٹھاٹ باٹ کی، لوگوں کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف کس کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لا یشترون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے نہیں ہے ثمناً قلیلا، تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ کیا زیادہ کے بدلے جائز ہے؟ نہیں، بلکہ مطلب کیا ہے؟ دنیا کی ساری دولت اکٹھی ہو جائے، اللہ کی آیت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ اللہ کی آیت کے مقابلے میں کیا ہے؟ تھوڑی ہی ہے، لہٰذا انسان جتنا مرضی لے جائے وہ تھوڑا ہی ہے، تو انسان کو اللہ کی آیات کو نہیں بیچنا چاہیے۔ لہٰذا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان ایمان والوں کی رب العالمین نے تعریف کی ہے کہ وہ تھوڑے سی قیمت کے بدلے بک نہیں گئے ہیں، نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچا ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے رب العالمین کے ہاں بڑا اجر ہے، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، لہذا اس زندگی گزار کے اگلی زندگی آنے والی ہے، اس میں پھر حساب کتاب بھی ہوگا۔ اتنے لوگ ہوں گے، اتنے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک بے بہا لوگ ہوں گے، کروڑوں اربوں انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کا حساب لے گا؟ اللہ نے فرمایا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ آتا ہے ہر انسان اپنا حساب خود لے گا، اس کا نامہ اعمال جب سامنے آئے گا نا، ہر انسان دیکھ کے پڑھ لے گا، تیاری اس کی ہو رہی ہے، مکمل فرشتے ہر وقت اس کے اوپر موجود ہیں، لکھ رہے ہیں اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، بڑی سے بڑی نیکی بھی، بڑے سے بڑا گناہ بھی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کا دفتر تیار ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائے گا، وہ دفتر اس کے سامنے کر دیا جائے گا، ہاں جی دیکھ تو نے کیا کیا تھا۔ اب سارے انسان، چاہے دنیا میں اس کو الٹے سیدھے کا پتہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہاں پہ اپنا حساب کتاب دیکھ لے گا، اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا انسان غور و فکر کرے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اصبروا، صبر کرتے رہو، یعنی جب تم پکے ایمان والے بنو گے، اللہ کے توحید کو بیان کرو گے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آؤ گے، اس وقت لوگ تمہیں تکلیفیں بھی پہنچائیں گے، لہٰذا ان تکلیفوں سے دل برداشتہ نہیں ہو جانا ہے، ان تکلیفوں سے تنگ آ کے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ دینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اصبروا، صبر کرتے رہو، وصابروا، اور اگر وہ مقابلے میں آ جائیں، بحث مقابلے میں آ جائیں تو پھر خوب مقابلہ کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پھر مقابلہ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَابِطُوا، ویسا بھی عام نہیں بلکہ دلائل کے مطابق ہو، پھر ٹھیک ہے۔ اگر ویسے ہی خالی جس طرح عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہے دونوں کو نہیں ہوتا، پتہ دونوں پارٹیوں کو نہیں ہوتا، وہ یہ ہوگا یہ چل اے ہن مولوی صاحب کو پوچھ لیں گے، مولوی صاحب کو پوچھیں گے، ایسے اپنے مولوی صاحب کو پوچھیں گے، وہ لگے ہوتے ہیں اور بے بہا مسائل کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے، فضول میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو نعوذ باللہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جو حقیقت ہے اسی کی طرف دھیان رکھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، آ کے مسجد میں یہ نہ دیکھے یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، بلکہ جب مسجد میں آیا نا ذہن میں یہ بنائے، ذہن میں یہ بٹھا لے کہ میں اللہ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جو کچھ بھی یہاں پہ عبادت ہوتی ہے میں نے وہ کر کے چلے جانا ہے۔ اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ کر دے، صفائی کر سکتا ہے کر دے، اور بھی کچھ کام کر سکتا ہے کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو پھر دوسروں کو باتیں نہ کرے، سکون سے چلا جائے، اپنی نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو کچھ اللہ کو راضی کرنے کے والے اعمال ہیں وہ کرے، سکون سے زندگی گزارے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا رہے۔ وَرَابِطُوا، اور ساتھ ساتھ اگر وہ جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے تمہارے مقابلے میں آ جائے تو پھر تم بھی تیاری مکمل کر کے رکھو۔ وَرَابِطُوا کا مطلب ہے تم بھی مکمل تیاری کرو، یعنی گھوڑے باندھ کے رکھو سرحدوں کے اوپر گھوڑے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی مکمل تیار ہو کے رہو، جتنا وہ تیاری کر کے ان سے زیادہ تیاری کر کے تم جہاد کے لیے نکلو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر بھی ڈرنا کس سے ہے؟
اللہ تعالیٰ سے ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو گے، اللہ کی مان کے زندگی گزارو گے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، تو ایسا انسان ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو پھر یہ اعمال کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک سے دعا اللہ